الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ایک نئی سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے تعلیل القرآن۔ تعلیل القرآن میں ہم بیسیکلی سیکھیں گے کیا، ہم جو قرآن پاک میں بہت سارے افعال ہے، جو وربس ہے، ان کو ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ افعال قرآنی زبان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے افعال جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ پورشن ہے، خاص کر کے وہ افعال جن کے مادے میں، جن کے روٹ ورڈز میں ہمیں حروف علت ملتے ہیں، جیسے یا، واو یا اس طرح سے حمزہ وغیرہ ملتا ہے۔ تو ان کا جو فارم ہے، جو فائنل ان کی شکل ہوتی ہے، اس میں بنانے میں تھوڑی سی ہمیں جو ہے دقتیں آتی ہے، تھوڑی سی مشکلات آتی ہے۔ اس لیے یہ کورس ڈیزائن کیا گیا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ کورس ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو طلبہ لینگویج سیکھ رہے ہیں، عربک لینگویج، یا جو عالمیت مکمل جن کی ہوئی ہے، تو ان کے لیے بھی کافی مفید ہوا ہوگا، کیونکہ اس عموماً جب ہم جو ہے علوم الحدیث یا علوم القرآن ابتدا میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سلیبس بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے پاس، ان کو ہمیں پاس بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہم کیا کر لیتے ہیں کہ بعض اوقات جو تعلیلات ہیں ان کو ہم تھوڑا سا ہلکا لے کے چلتے ہیں، کیونکہ یہ ٹائم کنزیومنگ ٹاسک بھی ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ ان تعلیلات کو دوبارہ جو ہے انشاءاللہ یہاں پہ پورا ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ قرآن پاک میں جو بہت سارے افعال آئے ہیں ان کی ڈیٹیل ہم یہاں ڈسکس کریں گے، تو انشاءاللہ یہ بہت فائدہ مند چیز ہوگی اس اعتبار سے۔ تو چلتے ہیں، آج کا ہمارا جو فعل ہے وہ ہے جاء۔ تو جاء فعل کے بارے میں یہاں ہم چل لیتے ہیں کچھ انفارمیشن جاء فعل کے بارے میں۔ دیکھیے یہ جو فعل ہے، یہ جو ورب ہے، یہ قرآن پاک میں 278 ٹائمز آیا ہے، یعنی جاء اس میں یہ جاؤ بھی آ سکتا ہے، یہ جاءت بھی ہو سکتا ہے، یہ جیتا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے مختلف جو سیگے ہیں اس کے ریلیٹڈ، جن کا معنی ایک ہی ہے، جا کے معنی پہ جو آتے ہیں، تو یعنی آنے کے میننگ پہ کم، تو اس میں یہ 278 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ جب آپ اس کو انگلش کی گروپس یہ جو ہے بکس میں دیکھیں گے، لینگویج بکس میں جو عربی کے ریلیٹڈ ہے، آپ کو لکھا ہو وہاں پہ فارم 1۔ فارم 1 مینس یہ ثلاثی مجرد سے بنتا ہے، یعنی یہ جو فعل ہے جاء فعل، اس کو بنا سکتی ہے آپ، اس کو آپ پا سکتے ہیں ثلاثی مجرد میں سے۔ بہرحال اس کے جو روٹ ورڈ ہے، یعنی اس کے حروف اصلی یا مادے کی 3 حروف ہے، وہ ہے جیم، یا اور حمزہ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یا آ رہا ہے عین کلمے کی جگہ، تو اس کو ہم کہیں گے اجوف یائی، تو یہ آپ کا اجوف یائی ہے۔ اسی طرح حمزہ آپ کا لام کلمے کی جگہ آ رہا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے یہ محموز اللام ہے۔ تو یہ جو جاء فعل ہے یہ اجوف یائی و محموز اللام کہلائے گا، چونکہ یہ آپ کا یہ جو جاء فعل ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ بنتا ہے باب ضرب یضرب سے، یعنی باب ضرب سے۔ اب اس کے بعد میں اب اس کی کنسٹرکشن پہ ہم چلتے ہیں۔ جب ہم نے کہا یہ جو فعل ہے یہ باب ضرب یضرب سے بنتا ہے، تو ہم لیں گے ضربہ۔ جب ہم نے ضربہ لیا تو ضربہ پہ ہم فٹ کر لیتے ہیں یہ 3 حروف جیم، یا اور حمزہ، تو یہ بن جائے گا جیا۔ اب جیا میں کیا ہوگا، چونکہ یہاں پہ اب دیکھیے عین کلمے کی جگہ یا مفتوحہ ہے، تو یہ جو ہے با کے قاعدے کے مطابق، جس کو قاعدہ نمبر 7 کہتے ہیں، یہ جا بن جاتا ہے، یعنی یا جو ہے یا مفتوحہ یہ الف میں کنورٹ ہو جائے گا۔ اب یہ با کا قاعدہ نمبر 7 کیا ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھ لیجیے قاعدہ نمبر 7، جب واو یا متحرکہ، یعنی آپ کی کسی بھی ورب میں آپ کے پاس واو اور یا جس پہ حرکت ہو، متحرکہ ہو، یہ فتحہ کے بعد واقع ہوں، یعنی یہ دیکھیے یہاں پہ ہمارے پاس یا ہے، اور یا کے ماقبل یہ جیم، یہ فتحہ ہے، یعنی یہ یا جو ہے یا متحرکہ یہ فتحہ کے بعد آ رہا ہے، تو کیا ہوگا، چند شرطوں کے ساتھ وہ الف سے بدل جاتے ہیں، جیسے آپ کا یہاں پہ ہے جا۔ تو چند شرطوں سے مراد یعنی کچھ ایکسپشنل کنڈیشن ہے، وہ شرطیں پائی نہیں ہونی، یعنی وہاں پہ وہ شرطیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ شرطیں پائی جائے گی تو یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شرط یہ ہے کہ واو اور یا کی حرکت اصلی ہو، نمبر 1۔ اسی طریقے سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح جو آپ کنڈیشن بول رہے ہیں یہ ایک ہی کلمے میں ہو۔ اسی طریقے سے واو اور یا عین کلمے کی جگہ ہو، یعنی اگر واو اور یا عین کلمے کی جگہ ہو
تو ان کے بعد حروف ساکن نہ ہو. یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے وہ کلمہ لاؤن اور عیب ظاہری کے معنی میں نہ ہو. یہ مختلف شرطیں ہیں، یعنی اگر یہ پائی گئی تو یہ جو ہے یہ تبدیلی واقع نہیں ہوگی. اب اس میں امپورٹنٹ بات جو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے، اس جیسے الف کے بعد ساکن واقع ہونے کی جگہ یہ گر جاتا ہے. یعنی اگر آپ نے یہ الف کنورٹ کیا، اس کے بعد آپ کا کوئی ساکن حرف موجود ہے، تو اس کنڈیشن میں وہ جو الف آپ نے وہ جو آپ نے یا کو الف میں بدل دیا تو وہ گر جاتا ہے. جیسے ہم یہاں پہ ایک مثال ہم ڈیزائن کریں گے، جیسے دعوت ہے. دعوت. اب یہ دعوت چونکہ اخیر پہ آ رہا ہے، تا ساکینہ، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اب یہاں پہ بھی آپ کا واو آ رہا ہے، حرف علت واو آ رہا ہے، واو کے ما قبل عین مفتوح ہے، تو یہ قاعدے کے مطابق الف میں بدل جائے گا. اب یہاں الف کے بعد ہمیں ساکن حروف مل رہا ہے تا، تو اس لیے یہ الف جو ہے یہ ڈراپ ہو جائے گا، یہ بن جائے گا دات. تو یہ اس میں ایک امپورٹنٹ کنڈیشن تھی. تو یہ آج کا ہمارا قاعدہ تھا. اس کے علاوہ جو ہم نے یہاں پہ پورا جو ڈیٹیلز میں رکھی ہے، یہ ڈسکرپشن میں بھی ہم اس کا نوٹ ڈال دیں گے، اس کی لنک ہوگی وہاں پہ، آپ وہاں سے اس نوٹ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور آپ اس پہ پریکٹس کر سکتے ہیں. تو افعال کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات ہم یہاں دوبارہ ڈسکس کریں گے. ان کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ریممبرشن کی، ہمیں ان کو لکھنا ہے. جتنی بار ہم کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے ہمارے مائنڈ میں فٹ ہو جائیں گے اور ہمیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی. تو یہ آج کا ہمارا فعل تھا. امید ہے آپ کو یہ پسند آیا. تو بس آج کے لیے اتنا ہی. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.